جائے تاکہ لوگوں کو تاخیر بھی نہ ہو، کیونکہ بعد میں قربانی کے بھی مسائل ہیں اور وقت کی کمی ہوتی ہے۔ برادران اسلام، آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم یہاں پہ جمع کیوں ہوئے ہیں، یہ قربانی کیوں ہوتی ہے، یہ عمل دنیا بھر میں کیوں کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں پہ کچھ بھی یوں ہی نہیں ہوتا۔ تو برادران اسلام، قربانی ایک خوبصورت سی عبادت ہے، ایک خوبصورت سی ادا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بڑا ہی وزن رکھتا ہے۔ قربانی وہ ہے جو آقا کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات میں جب سے وہ مدینہ آئے اور جب تک وہ مدینے میں رہے پردہ پروانے تک، ان 10 سالوں آقا کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیا کرتے تھے، اور دو جانور کی قربانی دیا کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ 2 جانور دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کی طرف سے ہے۔ تو برادران اسلام، ہم اس نبی کے غلام ہیں جو ہمارے آقا اس کا بھی خیال رکھا کرتے تھے کہ ہمارے امت میں کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ضروری عمل ہے جسے ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے یا پھر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ہم تاریخ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے برادران اسلام کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا تھا۔ خلیل اللہ وہ ہیں جن کو دوست کہا جاتا ہے، تو اللہ کے دوست کا لقب جس نبی کو ملا، اور اس لیے کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ کو اتنی آزمائش ہوئی کہ پہلے ان کے مال سے ان کو آزمایا گیا، پھر ان کے جان سے ان کو آزمایا گیا، پھر برادران اسلام ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو کافی سالوں دعائیں مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اولاد عطا فرمائی، وہ ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا جس کو اسماعیل کے نام سے رکھا گیا، اور وہ اسماعیل علیہ السلام بھی آگے جا کے نبی بنتے ہیں۔ تو برادران اسلام، سب سے بڑی آزمائش کی تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے بیوی اور چھوٹے بیٹے کو جا کے اس وادی میں چھوڑ آنا ہے جہاں پہ مکے کے پاس، اس وادی میں چھوڑ آنا ہے جہاں پہ کوئی نہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، اس کو میں مختصر رکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو جا کے وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں۔ تو ان کی بیوی ہاجرہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کس کے سہارے، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو پھر بیوی ہاجرہ پر پوچھتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں پہ آپ خوبصورتی دیکھیں کہ بیوی ہاجرہ علیہ السلام بولتی ہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ بے فکر رہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو ہمارا خیال